تو قرآن نے کہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ جو فرعون مصر کی زمین پہ چڑھ آیا یعنی حکومت حاصل کر لی، کیسے؟ وجعل اہلہا شیعا، اس نے مصر والوں کو آپس میں لڑایا، قوموں کو آپس میں لڑایا، قبطیوں کو اور بنی اسرائیل کو۔ یہ بہت سارے آج بھی نیتوں کا حال ہوتا ہے کہ اپنی گدی حاصل کرنے کے لیے وہ قوموں کو لڑاتے ہیں۔ تو فرعون بھی اسی ہیلے سے آیا تھا ملک کی گدی پر، اس نے لڑایا۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے بنی اسرائیل کے، اور لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا، کیونکہ اس سے نجومیوں نے بتایا تھا اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی جو مصر کے ہر گھر میں پہنچی، لیکن فرعونیوں قبطیوں کے گھر میں نہیں پہنچی۔ تو اس نے اس کی تعبیر جب پوچھی تو بتایا گیا کہ ایک شخص پیدا ہوگا جس کی روشنی مصر کے ہر گھر میں پہنچے گی، وہ تیرے لیے خطرہ ثابت ہوگا، تم قبطیوں کے لیے ہلاکت ثابت ہوگا، تمہاری حکومت ختم ہوگی۔ تو پھر اس نے قانون بنایا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، اور جو لڑکی ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ لڑکی نبی نہیں بن سکتی۔ کہا گیا تھا کہ عورتوں میں سے کوئی عورت جو ہے نبی نہیں بنی۔ کسی نے رابعہ بصریہ سے کہا کہ جو ہے، کیونکہ رابعہ بصریہ بڑی نیک تھی، بڑی کرامتیں بھی اللہ نے دی تھی، تو کسی نے کہا کہ آپ کتنی بھی کرامتیں دکھا دیں، عورت نبی نہیں بنی۔ تو بڑا پیارا جواب دیا کہ عورت نبی بنتی نہیں ہے، عورت نبی جنتی ہے، ہر نبی کا جنم عورت نے دیا ہے۔ تو کہا کہ لڑکیوں کو تو چھوڑ دو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل والے جو ہے یوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ جیسے تقسیم کے وقت یہاں پہ ہمیں روکا گیا، بہت سارے لوگوں نے روکا، اور کام والی قوموں کو خاص کے روکا گیا۔ پنجاب اور اس ایریے نوہر بادرہ اور اطراف میں جن قوموں کو روکا گیا تھا، لوگوں نے، غیروں نے روکا، اچھے لوگ بھی تھے۔ باڑ میں مسلمان جب تقسیم کے وقت وہاں جانے کا ارادہ کیا تو اس زمانے کا ایک منگل سنگھ کر کے راجپوت تھا، وہ سرحد پہ گھوڑا دوڑاتا تھا کہ مسلمانوں مت جاؤ، ہم بھائی ہیں، یہیں رہیں گے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے تو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے تقریر کی تھی کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ تاج محل تمہارے پرکھوں کا ہے، لال قلعہ تمہیں آواز دے رہا ہے، یہ مسجد شاہی تمہیں آواز دے رہی ہے، یہاں تمہارے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ اور پنجاب وغیرہ میں ان قوموں کو خاص کر روکنے کی کوشش کی گئی جن کا تعلق کسی کام سے تھا، لوگوں نے سوچا یہ چلے جائیں گے تو وہ پھر دقت ہوگی۔ تو فرعون کو لوگوں نے بتایا کہ آپ اس طرح اگر قتل کر دیں گے بنی اسرائیل تو غریب لوگ ہیں، ہمارے یہاں نوکری کرتے ہیں، تو پھر ہمیں دقت آئے گی، ہمارے کام کون کرے گا؟ تو پھر اس نے قانون بنایا کہ ایک سال جو پیدا ہوئیں ان کو مار دو، اور اگلے سال جو پیدا ہوئیں انہیں چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کی کاریگری دیکھیے کہ جس سال وہ قتل کر رہا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جس سال چھوڑنے کی باری تھی اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب مسلمان اسلام میں آئے، کچھ لوگ غریب یہ بنی اسرائیل والے آئے تو ظلم کر دیا فرعون نے، بہت زیادہ ظلم کرتا تھا ان پر۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب جو ہے تم یہاں سے مصر سے چلے جاؤ اور فلسطین چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ، کیونکہ اصل میں بنی اسرائیل فلسطین ہی کے تھے۔ تو یہاں پر جب فرعون نے ظلم کیا تو واپس اپنے پرانے وطن کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور راتوں رات نکلے۔ اب راتوں رات نکلے تو کچھ رات گزرنے کے بعد فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اب نکلے تو اس نے بھی آرڈر کر دیا کہ جو ہے جلدی سے ان کا پیچھا کیا جائے، اور فوراً اس نے راتوں رات 6 لاکھ کی فوج تیار کر دی۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، 6 لاکھ کی فوج لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور جب سورج چڑھنے لگا تو جو ہے پہنچ بھی گئے وہ لشکر۔ سورج کچھ اوپر آیا تو ایک سمندر کے پاس میں وہ جا کے مل بھی گئے۔ اب بنی اسرائیل والے پھنس گئے، آگے آ گئے سمندر اور پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر۔
اور بعض لوگوں نے کہا بھی کہ اب کیا ہوگا، مروا دیا نا موسیٰ، وہاں سے تو نکالا، اب کیا ہوگا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، فرمایا میرا رب ان قریب راستہ دے گا، یقین رکھو، دیکھو اللہ کیسے بچاتا ہے، اللہ راستے نکالنا خوب جانتا ہے۔ اور بس یوں فرمانا تھا، اللہ کی وحی آئی کہ میرے کلیم تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس سے سمندر پہ مارو، اور جب سمندر پہ مارا تو سمندر میں 12 راستے بن گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل بڑی ٹیڑھی قوم ہے، قرآن آگے جا کے ان کے حالات جب بتاتا ہے، بڑی ٹیڑھی قوم تھی بنی اسرائیل والی، جو اللہ کا حکم آئے اس کا الٹا کرنا، یہ ان کی فطرت تھی۔ 12 راستے بن گئے اور یہ آرام سے جو ہے سمندر پار کرنے لگے۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر بھی آیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ جو سمندر پھٹا ہے نا، یہ موسیٰ کی لکڑی سے نہیں پھٹا، یہ تو میں خدا ہوں اور مجھے دیکھ کے میرے رعب سے پھٹا ہے، اس لیے تم بھی جو ہے ان کا پیچھا کرو۔ وہ پار کر چکے تھے سمندر، یہ اب داخل ہوئے سمندر میں۔ جب فرعون کا لشکر 6 لاکھ کا لشکر جب سمندر کے بیچ میں پہنچا تو اللہ نے آن کا بٹن دبا دیا، یعنی سمندر کو چلوا دیا، اور سمندر پانے آپس میں مل گیا، غرق ہو گیا۔ اب جب غرق ہوا تو فرعون نے سب سے پہلے توبہ کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے میں سمجھ گیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کوئی اور ہے، موسیٰ کا جو رب ہے اس کو مانتا ہوں۔ جو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کی تھی، اس لیے اللہ نے قبول نہیں کیا۔ فوراً جبریل کو بھیجا، جاؤ فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال کے آؤ، یہ توبہ کا وقت نہیں ہے، توبہ کا میں نے بہت سا موقع دیا، 400 سال تک تیرے سر میں درد نہیں ہوا، کتنا موقع دوں تجھے۔ اب جب سامنے عذاب نظر آیا تب کہتا ہے کہ حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ حدیث میں ہے قیامت کے میدان میں سارے انسان کہیں گے، سارے کافر بھی کہیں گے کہ حقیقت سمجھ میں آ گئی، اللہ تو ہی ہے، باقی تو سارے پتھر کی مورتیاں تھیں، ہمیں وہاں پتہ نہیں چلا، یہاں حقیقت کھل گئی۔ لیکن وہاں پہ حقیقت کھلنا کام نہیں دے گا، یہ تو ایمان غیب پہ ہے نا۔ تو ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا اور تم کو نجات دی اور ڈبا دیا آل فرعون کو۔ آل فرعون سے مراد فرعون کا لشکر ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب جب سمندر پار کر گئے، 10 محرم تھا، 10 محرم تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، یہ تو حضرت حسین کی سعادت ہے کہ ان کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی عظیمت اسی لیے ہے کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت ہے، نہیں، حضرت 10 محرم پہلے سے عظمت والا دن ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں پہ دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو۔ نبی نے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا تھا اسی تاریخ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا تھا اور فرعون کو ڈبایا تھا، اس کے شکرانے کا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تمہارا تعلق موسیٰ سے ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تم ہم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کر سکتے، آج کے بعد ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ لیکن آخری ایام میں جب زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچے تو اس وقت فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو محرم کے 2 روزے رکھوں گا، 9 یا 10 کو، 10 یا 11 کو، کیونکہ میرا اسلام، میری شریعت الگ ہے، تھوڑا فرق ہو جائے اس لیے 2 روزے رکھوں گا۔ اس لیے پھر جو ہے صحابہ نے 2 روزے رکھنا شروع کیے۔ اگلا محرم آنے سے پہلے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ربیع الاول میں جو ہے دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن صحابہ نے 2 روزے رکھے جو آج چلے آ رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے ڈبا دیا انہوں نے بڑی خوشی ہوئی انہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اب تو فرعون سے چھٹکارا مل گیا، گیل چھٹی، اب تو کوئی کتاب لے آؤ اللہ سے، کوئی شریعت لے آؤ، کوئی قانون لے آؤ، کوئی عبادت لے آؤ اللہ سے کہ ہم جو ہے وہ اسلام پہ چلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پہ آ جاؤ، وہاں میں تمہیں کتاب دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہوگا پھر کتاب ملے گی۔ باقی نبیوں میں اور نبیوں کے سردار میں یہ فرق ہے، باقی نبیوں کو جب کتاب دینے کا ارادہ کیا تو انہیں پابند کیا
موسیٰ علیہ السلام کتاب لینا ہے تو کوہ طور پہ آ جاؤ، اگر اے عیسیٰ علیہ السلام اگر انجیل لینا ہے تو عبادت خانے میں آ جاؤ۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن دیا تو پابند نہیں کیا۔ محمد عربی بدر میں تھے تو قرآن کو بدر میں بھیج دیا، محمد عربی احد میں تھے تو قرآن کو احد بھیج دیا، محمد عربی پہاڑ کے اوپر تھے تو قرآن کو پہاڑ کے اوپر بھیج دیا، یہاں تک کہ محمد عربی امی عائشہ کے بستر پہ تھے تو قرآن کو بستر پہ بھیج دیا۔ یہ فرق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ 1 مہینے کے روزے رکھو، اعتکاف کرو، پھر تمہیں میں کتاب دوں گا، توریت۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جو ہے قوم کو سمجھایا کہ میں کوہ طور جا رہا ہوں، اور پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو ان کے پاس چھوڑا کہ جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنا، میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، 1 مہینہ مسلسل روزے رکھے، منہ میں بدبو پیدا ہوئی۔ اب یہ بدبو اللہ کو روزے دار کی بدبو مشک سے زیادہ پسند ہے، حدیث میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس بدبو کو زائل کر دوں۔ انہوں نے جو ہے کسی جڑی سے کاٹ کے اپنے منہ کو صاف کیا، مسواک کیا، لیکن اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دی۔ یہ خوشبو زائل کیوں کر دی؟ میرے سے اسپیشل بات کرنے کے لیے خوشبو روزے والی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے مسواک کیا تو اب نبی کہا کہ واپس وہ چیز پیدا کرنے کے لیے 10 دن اور روزے رکھو۔ اب 10 دن اور اعتکاف کیا، روزے رکھے تو وعدہ خلافی ہوگی نا قوم سے جو وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، اور پیچھے وہ قوم میں 1 مہینے تک تو صبر کرتی رہی، لیکن جب 31 دن ہو گئے تو چرچائیں شروع ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی نہیں، ہاں یہ نبی نہیں، عجیب باتیں کرنے لگے، خدا سے ملاقات ہوئی نہیں، بات ہوئی نہیں، آئے نہیں، اب شرمندہ ہو کے آنا نہیں چاہتے۔ وہاں میں سامری تھا، اس نے جادوگر تھا سامری، اس نے جبریل کے گھوڑے کو دیکھا تھا۔ کب؟ جب جبریل فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈالنے آئے تھے تو اس وقت سامری جادوگر نے جبریل کا گھوڑا دیکھا تھا، اور اس کو یہ بات پتہ تھی جادوگر کو کہ جہاں موسیٰ یہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں رکھتا ہے، اس جگہ کی اگر مٹی اٹھا کے آپ مٹھی میں لے کے جو چاہو بناؤ بن جاتا ہے، یہ اس کو پتہ تھا۔ تو اس نے فوراً وہ چیز مٹھی میں لے لی تھی اس وقت۔ اور بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جو وہ قبطیہ کے یہاں کام کرتے تھے، اور میں نے کچھ زیورات لے کے بھی آئے ہیں، کچھ لوگ زیورات جو ہے ان کے لے کے آ گئے تھے، راتوں رات نکلنا پڑا، ان کے یہاں کام کرتے تھے، بولا اس آگ کے اندر ڈالو، کیا لائے ہو؟ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی چوری ہے، دشمن کیسا بھی ہو اس کا سامان بغیر پوچھے نہیں لانا چاہیے، ڈالو اس آگ کے اندر۔ تو سارے لوگوں نے جتنے بھی زیورات تھے وہ آگ میں ڈال دیے۔ تو کہا بعضوں نے کہا تیری مٹھی میں کیا ہے، تو بھی ڈال، جو لایا وہ لا۔ اب اس کے مٹھی میں وہ مٹی تھی، اور اس نے یہ نیت کر لی کہ اللہ بچھڑا بنا دے، تو وہ بچھڑا بن گیا۔ اور پھر اب 2 سوراخ تھے اس کے، اس لیے اس میں جب ہوا جاتی تھی تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی، وہ بولتا بھی تھا گویا۔ اب اس نے جادو سے بچھڑا پیدا کر دیا جس کے اندر عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو راستہ بھول گئے، خدا یہ رہا، یہ ہے خدا، ان کو پوجو۔ اور بنی اسرائیل والے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا بھی، لیکن وہ نہیں مانے، کہا کہ یہی ہے خدا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب لے کر 40 دن کے بعد لوٹے تو پہلے تو ہارون کو بھی ڈانٹا، قرآن میں ہے کہ داڑھی پکڑ لی بھائی کی، میں تمہیں نگران بنا کے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا، قوم بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی 40 دن کے اندر۔ کہا میری ماں کے بیٹے میری داڑھی چھوڑ دو، میں نے خوب سمجھایا انہیں، مجھے خود قتل کر دیتے اگر زیادہ معاملہ بگڑ گیا تھا، آپ سمجھیے بات کو۔ تو پھر بنی اس سامری کو بھی ڈانٹا اور پھر ان کو سمجھایا، تو کچھ لوگ سمجھ گئے، انہیں شرمندگی ہوئی اور کہا کہ اب ہم توبہ کرتے۔ اب جب کہے توبہ کرنے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، غلطی ہو گئی اس سے۔ توبہ کی کوالٹی دیکھو، اس امت کی توبہ کی کوالٹی بھی دیکھو اور بنی اسرائیل کی دیکھو۔ جب اللہ کے پاس دعا کی گئی، اللہ نے فرمایا ایسے معاف نہیں کروں گا۔ سورہ بقرہ میں ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان کو کہو کہ اپنے آپ کو مارو، بھاری چٹان سینے پہ باندھو، پہاڑوں پہ چڑھ کے چھلانگیں لگا کے مر جاؤ،
یا ایک دوسرے کو مارو، رشتہ دار کو مارے، باپ بیٹے کو مارے، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، یوں مارو، کچھ خون بہاؤ تو راضی ہو جاؤں گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ توبہ کی کوالٹی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے رات کے اندھیرے میں جو ہے تلواریں چلانا شروع کی۔ ایسے کیسی کی ہمت ہوگی کہ بیٹے کے اوپر تلوار چلائے؟ اندھیرے میں جو ہے رشتہ داروں پہ چلائی اور خوب خون بہا مجمع میں۔ روایتوں میں آتا ہے 70,000 کا خون بہا۔ تب اللہ نے کہا بس اب معاف کرتا ہوں جرم تمہارا۔ لیکن اس موقع پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا میرے کلیم ایک امت اور آئے گی، جانتے ہو ان کی توبہ کیا ہوگی؟ یا اللہ میری قوم کو پہاڑوں سے گرایا جا رہا ہے، تو پھر شاید آنے والی کے اوپر پہاڑ گرائے جائیں گے۔ کہا نہیں، آخر میں ایک امت آئے گی، وہ ان کی توبہ کی کوالٹی یہ ہوگی کہ 70-80 سال کے گناہ لے کر جب میرے در پہ آئیں گے اور گناہوں سے ان کا دل سخت ہو چکا ہوگا، وہ رونا چاہیں گے لیکن دل کی سختی کی وجہ سے انہیں رونا بھی نہیں آئے گا، وہ صرف رونے کی شکل بنائیں گے، میں معاف کر دوں گا۔ یا اللہ یہ امت کس کو ملے گی؟ کہ آخر میں آنے والے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ تو خیر توبہ ہوئی، قتل 70,000 کا، خون بہانے کے بعد اب یہ جب موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹیڑھی قوم، فرعون کا ڈوبنا دیکھا اور پھر ساری کرشمہ دیکھا، کتاب بھی مل گئی، موسیٰ علیہ السلام نے ساری داستان بھی بتا دی، 70,000 کا خون بھی بہہ گیا جب، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ توریت ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس سے مان لو۔ بولا نہیں مان، ہمیں کیا پتہ اللہ نے دیے، ہم نے تو نہیں دیکھا، اللہ کہہ دے کہ میں نے دیے تو مان لیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی یا اللہ یہ بڑی ٹیڑھی قوم میرے حصے میں آئی ہے، آپ کہہ دیں کہ میری کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے جو بڑے مکھے ہیں ان کو 40 کو چن کے لے آؤ کوہ طور پہ، وہاں میں بتا دیتا ہوں میری کتاب ہے۔ تو ان 40 کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ اب جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ کا کلام ہے نا، ڈائریکٹ کوئی نہیں سن سکتا نبی کے علاوہ۔ اللہ کے کلام میں جلال ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن پہاڑ پہ اتار دیتے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے اور چورا چورا ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے قرآن کو پیش کیا آسمانوں پہ کہ اتنے مضبوط ہو، اتنے وزن اٹھا رکھا ہے، جنت بھی ہے تمہارے اوپر، سدرۃ المنتہا ہے، مقام محمود ہے، بیت معمور ہے، جو ہے ان گنت فرشتوں کے ہیں تمہارے اوپر، میں قرآن بھی اتار دوں؟ تو آسمان کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ کانپنے لگا، ابا، اس نے انکار، اٹھانے سے انکار کر دیا اور کانپنے لگا، لرزنے لگا، ڈرنے لگا۔ پھر اللہ نے دھرتی سے پوچھا یہ دھرتی بہت سارا بوجھ اٹھا رکھا ہے تو نے، سمندروں کا، پہاڑوں کا، انسانی گناہوں کا، لوہے کا، دھاتوں کا، پتہ نہیں کیا کیا اٹھا رکھا ہے، درختوں کا بوجھ، میرا قرآن تجھ پہ اتار دوں؟ تو دھرتی بھی کانپنے لگ گئی، کہا نہیں، مجھ سے یہ نہیں بوجھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے پھر پہاڑوں سے پوچھا، پہاڑوں تمہاری تو مضبوطی کی مثالیں دی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت مضبوط، پہاڑ جیسا مضبوط ہے، حالانکہ اگر پہاڑ کا ٹکڑا پڑا ہو نا تو اس کی سختی کی مثال بھی مشہور ہے، کہتے ہیں یار بڑا سخت دل انسان ہے، یہ تو پتھر دل انسان ہے، یہ پتھر پہاڑ کا ٹکڑا ہے لیکن سختی کی مثال میں مشہور ہے۔ کہا تو سختی میں مشہور ہے، مضبوطی میں مشہور ہے، تجھ کے اوپر میرا قرآن اتار دوں؟ تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب قرآن کہاں اتارے؟ آسمان نے انکار کر دیا، دھرتی نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ اب کون سی جگہ ہے جس کی بلندی آسمانوں سے زیادہ ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جس کی وسعت دھرتی سے زیادہ ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ ہو؟ وہ جگہ ہے محمد الرسول اللہ کا دل صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ کا دل جو ہے اس پہ قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے، وہ باڈی کا سردار بن گیا، دل باڈی کا سردار ہے، دل پہ قرآن اتارا۔ تو خیر ڈائریکٹ تو نہیں سن سکتے تھے، اب کوہ طور پہ چلے گئے، اللہ نے فرمایا میرے کلام کو ڈائریکٹ نہیں سن سکتے یہ۔ پھر اللہ نے اس پہاڑ کو ایک بادلوں سے اور پتہ نہیں کس خاص نور سے اور پردوں سے اس کو ڈھانک کے اس کے اوپر اپنا یہ کلام چھوڑا، ہاں یہ میری کتاب ہے توریت، اس سے مان لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ لیا نا، اللہ نے کہہ دیا نا، اب مان لو۔ بولا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، پتہ نہیں کس کی آواز تھی، بڑی ٹیڑھی کو،
پتہ نہیں کس کی آواز تھی، اللہ دکھاؤ، یہ پردے ہٹاؤ، یہ بدلیاں ہٹاؤ، اللہ سامنے آ کے کہے کہ میری کتاب ہے تو میں نہیں مانتا، تو مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ اب اللہ کو غصہ آیا، ایک بجلی بھیجی، پردے ہٹائیں گے تو کون برداشت کرے گا اللہ کا نور؟ موسیٰ علیہ السلام نے خود خواہش ظاہر کی تھی نا، اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ 70,000 نور کے پردوں میں سے صرف ایک پردے میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہوا تھا، اور وہاں سے جو نور آیا وہ تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ قوم کیسے دیکھ لیتی؟ اب جیسے انہوں نے یہ خواہش کی، اللہ نے پردے ہٹائے تو ایسی کوئی بجلی آئی کہ 40 جو گئے تھے بڑے مکھیا سب مر گئے۔ اب جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ تو عجیب ہو گیا، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اب میں بھی جھوٹا ثابت ہوں گا، پیچھے جو قوم ہے اس کو کیا جواب دوں گا کہ جو ہے یہ دھوکے سے مروا لیے جا کے۔ اب پیچھے وہ تو ایمان سے ایسے ہی پھرے ہوئے ہیں، اور زیادہ پھر جائیں گے پھر۔ تو ان کو آپ زندہ کریں، جو ہے اللہ ان کو زندہ کریں، تاکہ پھر یہ گواہی بھی دیں گے تو ایمان ان کا بھی مضبوط ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر زندہ ہوئے، اور زندہ ہوئے تو پھر کہا ٹھیک ہے اب مان لیتے۔ اب آئے واپس، قوم کو بھی بتایا، لیکن اب دوسرا اللہ کا حکم آ گیا، جو ہے ان کو 2 نمازیں ملی تھی، اور ایک حکم یہ عمالقہ قوم سے لڑائی کرنی ہے، عمالقہ قوم سے جہاد کرنا ہے، کیونکہ تمہیں ملک شام پہ واپس قبضہ کرنا ہے، تو یہ عمالقہ قوم ہے، اس سے جہاد کرو۔ تو کہا ٹھیک ہے تیار ہیں، لیکن جب عین لڑائی کا وقت آیا اس وقت جو ہے بیٹھ گئے، کہنے لگا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہا نہیں لڑنا پڑے گا، ایسے وطن ہاتھ نہیں آئے گا، ایسے لڑنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے لڑ لیں گے، لیکن دھوپ میں نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کہہ رہے ہیں لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن دھوپ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا اللہ نے میں بادل بھیج دیتا ہوں، ان کے اوپر ہر وقت بادل رہے گا۔ اللہ نے بادل بھیجے گا، یا ہم بھیج دیں گے لیکن ہمیں کھانا چاہیے ہر ٹائم، اور کھانا ہم بنائیں گے نہیں، بنا بنایا چاہیے۔ اللہ نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا میں جنت سے بھیج دیتا ہوں، من اور سلوہ بھیج دیا۔ من کیا تھا؟ درختوں کے اوپر جنت سے کھانا آ کے پھل بن کے پتوں پہ، اس کی شاخوں پہ آ جاتا تھا اور اسے لے لیتے تھے۔ اور سلوہ بٹیر اور جو ہے کبوتر جیسے پرندے جو ہے جنت سے آ کر بڑا ڈھیر لگ جاتا تھا پرندوں کا ان کے سامنے، کہ جو ہے ذبح کر کے پکاؤ اور کھاؤ۔ یہ من اور سلوہ جنت سے ان کے لیے کھانا آتا تھا۔ کام کپڑے نہیں دھوئیں گے، کپڑے نہیں دھوئیں گے، کپڑے دھلے ہوئے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جب تک یہ یہاں وادی طے میں ہیں کبھی ان کے کپڑوں پہ میل نہیں آنے دوں، اور بلکہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی دوسرا جوڑے کی۔ جیسے جیسے یہ ان کے بچے بڑے ہوں گے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، انہوں نے ایک مرتبہ انکار کر دیا کہ نہیں لڑنا ہے، ہم واپس مصر جا رہے ہیں، اور مصر کے لیے واپس روانہ بھی ہو گئے۔ وہ چلتے رہے دن بھر چلتے، رات کو تھک جاتے، جب سو جاتے نا اور سو کے صبح اٹھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں ہوتے۔ یہ 40 سال کا عرصہ یوں گزر گیا تھا۔ تو اس 40 سال کے عرصے میں ان کی ڈیمانڈ اللہ نے یہ پوری کر رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کپڑے نہیں دھوئیں گے، فرمایا کپڑے دھونا تو چھوڑو، ان کے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے جیسے ان کا جسم بڑا ہوگا میں ان کے کپڑوں کو بھی بڑا کر دوں گا ساتھ میں، اور ان کو چمکتے رہیں گے ہر وقت۔ بڑی عجیب شرطیں لگائی تھی، اور قوم عمالقہ سے لڑنے لگے، اور سامنے بیت المقدس آ گیا۔ تو اللہ کو مزاج کا پتہ تھا کہ یہ بیت المقدس کے آگے جھکیں گے یا نہیں جھکیں گے، لیکن ان کو اس دروازے سے داخل کرو جس چھوٹے دروازے بنے ہوئے تھے کہ کوئی بھی بیت المقدس میں آئے وہ جھکتا ہوا داخل ہو۔ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ تم جھکتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہو۔ حتہ یعنی بخش دے، اللہ غلطیاں جو ہوئی بخش دے، یہ کہتے ہوئے جھکتے داخل ہو، میں سب معاف کر دوں گا۔ اچھا بیچ میں ایک بات رہ گئی کہ جب جنت سے من اور سلوہ آیا نا تو کچھ دنوں کے بعد وہ کہنے لگے موسیٰ کہ ایک ہی کھانے پہ ہم راضی نہیں ہوں گے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو گیہوں کی روٹی چاہیے، ہمیں تو جو ہے مسور چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے۔ اب ایسی دنیا جنت کے کھانے کھا رہے ہیں لیکن پھر پیاز کی طرف آ گئے۔ ٹیڑھی قوم ہے کہ نہیں، جنت کے کھانے کھا رہے ہیں کہ لہسن چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب لہسن ہی کھانی ہے، پیاز ہی کھانا ہے، تو چلو اس آگے شہر ہے اس میں جاؤ، تم جو چاہتے ہو وہاں سب مل جائے گا، جو ہے تمہیں جنت کا نہیں چاہیے یہی کھانا ہے
تو یہ شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن جھکتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ دروازوں سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ کتنے ٹیڑھے، حتتن کے معنی ہے بخش دے، اور وہ حتتن کے بجائے حنتتن کہنے لگے۔ حتتن نہیں کہا انہوں نے، جب داخل ہونے لگے تو حتتن نہیں کہا، حنتتن، اناج، اناج چاہیے، اناج، مغفرت نہیں چاہیے، اناج چاہیے۔ اور جھکتے ہوئے داخل نہیں ہوئے بلکہ بیٹھ گئے، اور پہلے تو اپنے پاؤں داخل کیے، اور یوں سرکتے ہوئے جو ہے بیت المقدس کے اس شہر میں داخل ہوئے، فلسطین میں۔ یہ ان کا عجیب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس گاؤں میں اور کھاؤ اس میں جو چاہتے ہو تم، وہ مل جائے گا سب جتنا چاہو، لیکن دروازے میں داخل ہو جھکتے ہوئے، اور کہو وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ یعنی بخش دے، نغفر لکم ہم تمہیں بخش دیں گے، خطایاکم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی حِطَّةٌ کو انہوں نے حِنْتَةٌ کہہ دیا کہ اناج، معافرت نہیں، اناج چاہیے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، اللہ فرماتے میں نے ان کے اوپر طاعون کی وبا بھیج دی۔ پھر وہ شہروں میں داخل ہوئے نا، اس شہر میں پیاز تو مل گیا، لہسن تو مل گئی، لیکن اللہ کا عذاب آ گیا، طاعون۔ ہر وبائی مرض کو، ہر وائرس مرض کو طاعون کہا جاتا ہے۔ ایک ان کے اندر ایسا وائرس آ گیا کہ لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ اب شہر والوں نے مشورہ کیا کیا کریں یار، اس شہر میں تو روز مر رہے۔ ہم نے خواہش کی تھی کہ یار جنت کے کھانے چھوڑ کے یہاں پیاز لہسن کھانے آئے تھے، لیکن یہاں تو مر رہے ہیں، اب ہمارا بھی نمبر آئے گا، شام کو آ جائے، صبح آ جائے، اس لیے شہر کو چھوڑو۔ قرآن میں دوسری جگہ سورہ بقرہ میں آگے آئے گا کہ 10,000 وہ سے زیادہ تھے وہ شہر سے نکلے، اب 10,000 کے جنگل میں پہنچے تو اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے، ایک آگے سے آ گیا اور ایک پیچھے سے آ گیا۔ دونوں فرشتوں نے آواز دی کہ تم 10,000 ہو، ہم 2 ہیں، ہم سے بھاگ کے دکھاؤ۔ موت سے بھاگ کے آئے تھے تو بھاگ کے دکھاؤ، اور موت سے بچ کے دکھاؤ۔ اللہ نے ان 2 فرشتوں کو بھی استعمال نہیں کیا، صرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے عرشوں سے آواز آئی، فق جو ہے مر جاؤ سب، اسی وقت 10 کے 10,000 مر گئے۔ اب کچھ شہر میں جو رہ گئے تھے انہیں پتہ چلا یار جو یہاں سے بھاگ کے گئے تھے وہ ہم سے پہلے مر گئے، آپ کو کون دفنائے کفنائے، چھوڑ دو، اب روز یہاں مر رہے ہیں، ان کو ہی دفنانا کفنانا مشکل ہو رہا ہے، چھوڑ دو ان کو۔ انہوں نے راستے بند کر دیے، پہاڑ کر چھوڑ دیا۔ کئی سالوں کے بعد حضرت حزقیل دوسرے نبی کا جب وہاں سے گزر ہوا تو انسانی ہڈیوں کو دیکھا تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ہڈیوں سے پوچھ کیا ماجرا ہے، میرے حکم سے ہڈی بھی بولے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا تھا موت سے بھاگے تھے، وائرس آ گیا تھا، حکم یہی ہے جس طرح وبا پھیل جائے، کرونا ہو چاہے کچھ بھی ہو، جس جگہ آ جائے وہاں سے بھاگو مت، اور کرونا والے ہو تو دوسری جگہ مت جاؤ، وائرس والے ہو تو دوسری جگہ بھی مت جاؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے دوسرے کو وائرس نہ لگے، اور جہاں ہو وہاں بھاگو مت، موت سے نہیں بھاگ سکتے تم۔ یہ 10,000 بھاگے تھے، قرآن نے بتا دیا کہ جو بھاگنے وہ سڑک پہ لکھا رہتا ہے نا گاڑی کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جن کو جلدی تھی وہ چلے گئے، دھیرے چلا، جن کو جلدی تھی وہ چلے گئے، تو ان کو بہت جلدی تھی موت سے بچنے کی، لیکن یہ شہر والوں سے بھی پہلے چلے گئے۔ ہاں آخری آیتیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب جب ان کو پیاس لگی تو کہا کہ پانی دو، پانی، اب پانی ہے ہی نہیں جنگل میں، تو فرمایا اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرمایا پتھر پہ لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے، 12 ٹوٹیاں چالو ہو گئی۔ 12 چشمے اس لیے کہ وہ 12 خاندان تھے، ایک میں نہیں پیتے، وہ بڑی ٹیڑھی قوم تھی، اس لیے سب کے الگ الگ چشمے جاری ہو گئے، سب کے الگ الگ خاندان کے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے جاری ہو گئے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے، ہر خاندان نے جان لیا ان کے پینے کی جگہ کو، اور اللہ کا حکم آیا کلو واشربو، جنت کے کھانے کھاؤ، من سلوا، اور پیو یہ پانی، اللہ کا رزق ہے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ پتھر پہ عصا مارا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جنتی پتھر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو وہ پتھر ساتھ میں لائے تھے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، جب انہوں نے اپنی بیٹی دی موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تو یہ پتھر بھی ساتھ میں دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ میں رکھتے تھے، کوئی بھی ضرورت ہوتی، یہ پتھر معجزات جنتی پتھر تھا اور بڑا معجزاتی پتھر تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں شرم بہت تھی، وہ کرتا بھی کسی قوم کے سامنے نہیں اتارتے تھے، نیچے والا لباس تو چھوڑو، اوپر کا جو حصہ ہے یہ بھی کسی انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، بالکل اس کو اچھا نہیں لگتا، کبھی انہوں نے کرتا بھی نہیں اتارا تھا قوم کے سامنے۔ تو قوم نے باتیں بنائی کہ موسیٰ علیہ السلام نہاتے وقت ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتے، کرتا نہیں اتارتے، اس کا مطلب کوئی چمڑی میں بیماری ہے، کوئی کوڑ کا مرض ہے، کوئی الرجی ہے، کیا ہے، کوئی چکر ہے۔ اپنے کپڑے رکھ کے، کوئی تھا نہیں، جنگل کے اندر جو ہے کسی تالاب میں نہا رہے تھے، اور کپڑے جو اپنے جو تھے اوپر والے وہ پتھر پہ رکھے ہوئے تھے، نیچے تو تھا ہی کپڑا، لیکن وہ کرتا جو تھا وہ پتھر لے کے بھاگ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ پتھر چلا گیا قوم کے اندر، اور قوم نے دیکھ لیا کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کھوڑ کا مرض نہیں ہے، جو الزامات تھے۔ پتھر سے بعد مفسرین نے گھوڑی مراد لی ہے کہ گھوڑی پہ کپڑے رکھے ہوئے تھے اور گھوڑی بھاگ گئی تو اس کے پیچھے بھاگ گیا، اور قوم نے دیکھ لیا، اور جو ان کے جو الزامات تھے وہ ہٹ گئے۔ اس حدیث کے اوپر بہت سارے اشکالات بھی ہوتے ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں، کہا یار یہ کیسی باتیں ہیں کہ نبی کی توہین ہو رہی ہے، نبی کو ننگا کیا جا رہا ہے، نبی کو قوم کے سامنے رسوا کیا جا رہا ہے، حالانکہ عزت کی حفاظت کے لیے سب کچھ تھا۔ تو ان کے پاس یہ اس کا کیا جواب ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے، جنت سے نکالا گیا، ہوا کے اتر گئے، انہوں نے جو ہے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانا شروع کیا، یہ ساری حدیثوں میں باتیں موجود ہیں۔ تو خیر اگر ان کا دل یہ نہ مانے نا کہ کپڑے نہیں اترے ہیں، تو بعد مفسرین نے یہ کہا کہ صرف اوپر والے کرتے کی بات تھی، نیچے کپڑا پہنا ہوا تھا، اور اگر پتھر والی بات بھی اگر کسی کو، حالانکہ کرامتی پتھر تھا، لیکن اگر کسی کا ذہن ایکسیپٹ نہ کرے، تو بعض مفسرین نے ایک دوسری بات لکھی ہے کہ پتھر سے مراد گھوڑی ہے، کہ اس گھوڑی کے اوپر کپڑے رکھے تھے، اور نہا کے جب فارغ ہوئے تو گھوڑی بھاگ گئی، اب گھوڑی کے پیچھے بھاگ گئے۔ خیر